خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے زندگی بخش کلام کے لیے، اور یہ داؤد نبی کی کتاب ہے، 119واں زبور ہے اور 129ویں آیت سے لے کے 136ویں آیت تک ہے۔ ہم اس کے تفسیری واعظ پر ذرا غور کریں گے۔ یوں لکھا ہے، تیری شہادتیں عجیب ہیں۔ شہادتیں کس کو کہا گیا ہے؟ شہادتیں کلام کو کہا گیا ہے۔ تیرا کلام عجیب ہے۔ عجیب کیوں کہا گیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی پڑھا ہے یساع نبی کی کتاب میں عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ؟ عجیب کیوں ہے وہ؟ یہ کام بھی عجیب ہیں، شاباش، اور وقت کے لحاظ سے یہ لامحدود ہے۔ دنیا جہاں کا کوئی بھی علم جو ہے وہ اس کو ہم لامحدود نہیں کہہ سکتے، یہ لامحدود ہے۔ خدا کا کلام وقت کے لحاظ سے لامحدود ہے، اس لیے یہ عجیب ہے، یہ خالص ہے، اس لیے عجیب ہے۔ آپ کوئی بھی کلام جو دنیا میں آپ کو ملتا ہے اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، اس کا کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے اس میں آپ کو نقص نظر آئے گا۔ یہ صحیح ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، خالص ہے، صحیح ہے، اس میں ہم آہنگی ہے، ایک ربط ہے۔ اس کا موازنہ بھی آپ دنیا جہاں میں جو بے شمار کتب ہیں ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جتنا ربط، ہم آہنگی اس کلام میں آپ کو ملے گی وہ کہیں بھی مل نہیں سکتی۔ پھر یہ اس لیے بھی عجیب لگتا ہے، یہ عالمگیر ہے۔ دنیا جہاں میں اس کلام کو سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور خداوند کا فضل دیکھیے گا کہ یہ کلام جو انبیاء کے وسیلہ، الہام کے وسیلہ ہم تک پہنچا، اب کتابی شکل میں بھی دنیا جہاں میں سب سے زیادہ اشاعت ہوتی ہے، سب سے زیادہ اشاعت ہوتی ہے اور سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ بڑا ہی مضبوط ہے، قوی ہے، اس کلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، یعنی اے خداوند تو ہی میرے لیے کافی ہے، تیرا کلام ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں، انسان صرف روٹی سے ہی نہیں جیتا، بلکہ بولیے گا ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ منہ سے کیا نکلتا ہے؟ کلام۔ تو کلام کافی ہوا نا، قوی ہوا، مضبوط ہوا۔ روٹی ملے نہ ملے، کلام کے وسیلہ ہم زندہ اور قائم رہ سکتے ہیں۔ میں نے عزیز و دنیا میں ایسی کتابیں پڑھیں، ایسے واقعات ٹیلی ویژن پر دیکھے، اور کچھ واقعات ایسے تھے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ایک 20 منزلہ عمارت گری ہے اور 3 مہینے کے بعد کچھ ایسے شخص زندہ بچے جو ملبے میں دبے ہوئے تھے۔ سائنس کی روح سے یہ کچھ ناممکن لگتا تھا، کیونکہ جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، لیکن خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کلام قوی ہے اور خدا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق، فرشتے، ان میں سے ایک ایسا فرشتہ ہے جس نے بغاوت کی اور خالق مالک کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کا نام ہے لوسیفر۔ اسے ابلیس بھی کہتے ہیں اور شیطان بھی کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اسے پھر آسمانوں سے گرا دیا گیا، اور آج وہ زمین پر خدا کی مخلوق کو بیزار کرنے کے لیے، مارنے کے لیے ہر وقت کوشاں ہے۔ ایک مخلوق، ہاتھ کی بنی ہوئی چیز، اپنے خالق کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ کل عزیزوں، میں وارث پورہ کے ایک علاقہ میں ایک شادی ہال میں پروگرام تھا۔ بچوں کو اسناد دی گئیں سیمنری کی، کوئی بڑی اچھی منسٹری ہے جنہوں نے وہ پروگرام ترتیب دیا، اور میں وہاں بات کر رہا تھا
کہ ہم بے شمار ایسے لوگ ہیں جو گھبرا جاتے ہیں، سوچتے ہم تھوڑے ہیں۔ پھر میں نے یہ کہا کہ ہم میں سے بے شمار خادمین یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس جی اس علاقہ میں ہی اکیلا کام کرتا ہوں، اگر میں نہ وہاں جاؤں تو کام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اپنے لیے بات کہتے ہیں، جی اگر مجھے آپ نے یہ وسائل نہ دیے تو میں خدمت کیسے کروں گا۔ اور میں نے یاد دلا رہا تھا پہلی صدی عیسوی، محدود وسائل بلکہ وسائل تھے ہی نہیں، ان محدود اور نہ ہونے کے برابر وسائل میں بھی خدا کے لوگوں نے اس طاقت کے وسیلہ، اس کلام کے وسیلہ اس دور کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہاں ہلچل مچ گئی۔ اور یہودی عالموں کو یہ کہنا پڑا، روکو روکو، اتنے بڑے بڑے جلوس تھے، روکو روکو جہاں اس کا پیرو ہو چلا۔ تو میں نے کہا اگر میں اور آپ نہ بھی گواہی دیں، ہم گھر بیٹھ جائیں ناراض ہو کے، ناخوش ہو کے، تو خدا تو ایک پل میں ہی کہے گا ہو جا، اور ہو جائے گا۔ وہ دنیا جہاں کے لوگوں کے ذہنوں کو، دلوں کو پل بھر میں ہی بدل سکتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے روشنی ہو جا، اور روشنی ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی مخلوق کے دلوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے ایک وقت آئے گا وہ ہمیں نیا دل عطا کرے گا، لکھا ہے نا جی، نیا دل عطا کرے گا، بدن بھی نیا ہوگا، نیا بدن دے گا، نیا دل دے گا، نئی سوچ ہوگی۔ عزیزو، تیری شہادتیں عجیب ہیں، تیرا کلام عجیب ہے، تو عجیب ہے، خدا قادر ہے، ابدیت کا باپ ہے، سدا رہنے والا ہے، تو امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ عزیزو، ہم نے آج کے دور میں دیکھا ہے کشمیر میں ابھی تک امن قائم نہیں ہوا، افغانستان میں امن قائم نہیں ہوا، افراتفری ہے، بے چینی ہے، اور اب یوکرائن میں، مشرقی یورپ میں بھی جنگ جاری ہے، قتل و غارت جاری ہے، انسان کو قتل کر رہا ہے، خود غرضی، لالچ، زمین کی جنگ، اختیارات کی جنگ جاری ہے۔ اور یہ وہ سوچ ہے جو ابلیس نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ ہم اس دنیا جہاں کو اپنا مستقل جہاں سمجھتے ہیں، اور بے شک اقوام متحدہ موجود ہے، لیکن اس کی کوششیں بھی بیکار ہیں۔ دنیا جہاں میں اگر کوئی امن قائم کر سکتا ہے تو وہ امن اور سلامتی کا شہزادہ وہی کر سکتا ہے، اور وہ پل بھر میں کر سکتا ہے۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ شاید ابھی وقت نہیں آیا۔ خدا نے ابلیس اور اس کی فوجوں کو بھی وقت دیا ہے۔ خداوند یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے وہ بھی توبہ کر لیں، اور وہ ایماندار جو ان مصیبتوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں ان کی آوازیں بھی خداوند تک پہنچتی ہیں۔ جس طرح حابل کا خون زمین سے پکارتا ہے، اس طرح ان کی آوازیں بھی، ان کا خون بھی خداوند کو پکارتا ہے، اس ظلم کے لیے خداوند سے فریاد کرتا ہے۔ یہ عجیب کلام ہے، یہ حیرت انگیز ہے۔ کیوں حیرت انگیز ہے؟ اس کو پڑھنے والا بدل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ ایک جادو کی کتاب ہے، تو میں اس لحاظ سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، کہہ لیں، کیونکہ یہ انسانوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے، یہ بدل کے رکھ دیتی ہے، اور اس پر عمل کرنے والا اور زیادہ بہترین انسان ہوتا ہے، مبارک بن جاتا ہے۔ زبور نویس لکھتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور پھر زبور نویس لکھتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں بسا لیا۔ کلام دل میں بسا رہے تو کتنی اچھی بات ہے۔ اور کیوں بسا لیا؟ تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ عزیزو، کلام مقدس ہمارے لیے سب سے خوبصورت انعام ہے، اور وہ لوگ جو اس کو دلوں میں بسنے دیتے ہیں وہ بہت ہی مبارک ہیں۔ خدا نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے کہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہمارے ہاتھوں میں نہ ہو، تو پھر کیا کام آئے گا ہمارے؟ وہی جو ہم نے
یاد کیا ہوگا، اس کو ہم دہرا سکیں گے۔ اس سے اگلی آیت ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے۔ دنیا میں کون سی کتاب ہے جس کی تشریح سے ہمیں نور نظر آتا ہے؟ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ یہاں تیری کتاب کی باتوں کی تشریح، کتاب کی تشریح، کلام کی تشریح نور بخشتی ہے، اور اس نور کا جو اثر ہے دنیا میں، لفظوں پہ غور کیجئے گا، وہ تقدیسی اثر ہے۔ تشریح کی تقدیسی تاثیر ہے۔ کتنی اچھی تاثیر ہے۔ ہم کھانے پینے والی چیزوں کی تاثیر کی بات کرتے رہتے ہیں، کیوں جی؟ کوئی کہنا کیا پکائیں، کہتے ہیں نو فلاں نہ پکانا، وہ وائی بادی، کیوں جی؟ فلاں گرم ہے، فلاں ٹھنڈی ہے، تاثیر کی بات کرتے رہتے ہیں۔ بھگو کے کھائیں تاثیر فرق ہے، ویسے کھائیں تاثیر فرق ہے، کیوں جی؟ بادام کی بھی ایسی ہی تاثیر ہے نا۔ ہم کھانے پینے والی اشیاء کی تاثیر کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن کلام کی تقدیسی تاثیر کی بات کم ہی کرتے ہیں۔ اس کی تاثیر اتنی پیاری ہے کہ یہ ہمیں پاک اور صاف کر دیتی ہے، یہ ہمیں دھو ڈالتی ہے۔ بدن گندے بھی ہونا تو بھی جو ذہنوں اور دلوں کو دھو ڈالے وہ کتنا اچھا ہے۔ ہم کہتے جی فلاں شخص دل کا بہت اچھا ہے، غصے میں آ بھی جائے تو دل اچھا ہے، معاف کرنے والا ہے، ذہن اچھا ہے، مثبت ہے، منفی ذہن نہیں ہے۔ منفی ذہن ایک دوسرے کو لڑاتا رہتا ہے، منفی ذہن ایک دوسرے کے مخالف کھڑا کر کے خاندانوں میں اور کلیسیاؤں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے۔ مثبت سوچ، مثبت ذہن لوگوں کو جوڑتا ہے، محبت کے بندھن میں باندھتا ہے۔ مثبت ذہن لوگوں کی فکر کرتا ہے، خدا کی مخلوق کی قدر کرتا ہے، اور جو کسی کی قدر کرے، جس کی فکر کرے، یقیناً اس کے دل میں وہ پیار ہے جو خدا نے انسان سے کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اگاپے، خدا کا انسان سے پیار، وہ محبت جس میں لالچ نہیں ہے، جس میں خود غرضی نہیں ہے، ایسی محبت، بے لوث محبت۔ اور عزیزو، یہ قوموں کو، خاندانوں کو اور افراد کو بھی نور بخشتا ہے۔ لکھا ہے راست باز کی دعا سے شہر بچ جاتا ہے۔ کیوں جی؟ پڑھا ہے نا آپ نے، اور مجھے پتہ ہے میری بزرگ بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، جب بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں تو انہیں بالکل پکا پتہ ہوتا ہے کہ خدا انہیں سنبھالے گا۔ ایمان ہے نا؟ اگر ماں اپنے بچے کے لیے، باپ اپنے بچے کے لیے اس مضبوط ایمان سے دعا کرتا ہے کہ خدا میرے بچے کو، میری بچی کو جب وہ باہر گئے ہیں اپنے پروں تلے سنبھالے گا، تو یقین کیجئے گا خاندان سے بڑھ کر جب آپ کلیسیا کے لیے دعا مانگیں گے، قوموں کے لیے دعا مانگیں گے، ملک کے لیے دعا مانگیں گے، تو وہاں بھی اس کلام کا اثر ہوگا۔ کیونکہ اگر ایک راست باز کی دعا سے شہر بچتا ہے تو بے شمار راست باز جب دعا کریں گے تو دنیا جہاں میں انقلاب آ جائے گا۔ میں جب افغانستان کے لاکھوں بے گھر لوگوں کو اپنے پیارے دیش پاکستان میں دیکھتا ہوں تو دل پریشان ہوتا ہے۔ کئی دہائیوں سے بے گھر لوگ، خدا کی خوبصورت مخلوق، کشمیر میں بے گھر لوگ، اور اب یوکرائن میں بے شمار بے گھر لوگ، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک سے نکل گئے ہیں، بے شمار لوگ گرجا گھروں میں بیٹھے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ اکثریت وہاں پر مسیحوں کی ہے، اور اس چرچ کو آرتھوڈکس کلیسیا کہتے ہیں۔ روس بھی آرتھوڈکس کلیسیا ہے، اکثریت آرتھوڈکس کلیسیا کی ہے۔ لیکن دیکھیے گا ابلیس وہ کلیسیاؤں میں بھی بے چینی پیدا کرتا ہے، اور وہ مسیحی خاندانوں اور مسیحی اقوام میں بھی بے چینی پیدا کر کے ان کو
قتل کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ ابلیس پھاڑنے کے لیے، مار کھانے کے لیے، کھا جانے کے لیے دنیا میں پھرتا ہے، پھاڑنے والے بھیڑیے کی طرح۔ خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ اس ابلیس کے ہاتھ محفوظ رہیں۔ کلام کی تشریح آنی چاہیے، نہیں آئے گی تو ہم کلام کی گہرائیوں تک کیسے پہنچیں گے؟ کل جب میں سیمنری کے بچوں کو اسناد دے رہا تھا تو میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا تھا کہ پڑھنا بھی اچھی بات ہے، لیکن تربیت حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ روز بائبل مقدس پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ایک امدادی کتب ساتھ رکھیں اور اس کی تشریح پڑھیں تو آپ کو بڑا روحانی سکون ملے گا۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیت کیوں لکھی گئی، کہاں لکھی گئی، کس پس منظر میں لکھی گئی، اور جس پس منظر میں یہ لکھی گئی اس کا آج کے دور سے کیا تعلق ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، خداوند تماثیل میں جب کلام کرتا تھا تو بعد میں شاگرد پوچھتے ہیں خداوند سے، خداوند اس تمثیل کا مطلب کیا ہے؟ یہ بیج بونے والی کی تمثیل کیا ہے، اس کا مطلب بتا۔ تشریح کار آسان زبان میں، کیوں جی یہی ہے نا؟ تو عزیزو، اگر میں اور آپ آج اس کلام کی تشریح پر غور نہیں کرتے جو ہمیں نور بخشتی ہے، تیری باتوں کی تشریح ہمیں نور بخشتی ہے۔ بیج بونے والے کی تمثیل جب اس کو ہم تشریح کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ مصر بیٹے کی تمثیل کو جب ہم تشریح میں دیکھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا کس طرح ایک بھٹکے ہوئے باغی بیٹے کو، باغی خاندان کو اور کلیسیا کو پھر سے اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ تیرا کلام، تیری باتوں کی تشریح قوموں کو، خاندانوں کو، افراد کو نور بخشتی ہے۔ اس لیے میں نے اس سے پچھلی آیت میں کہا کہ کلام عالمگیر ہے اور اس کی تاثیر بھی عالمگیر ہی ہے، اور اس کی تاثیر سبزیوں کی طرح کی نہیں ہے، یہ بادی ہے اور یہ گرم ہے اور یہ سرد ہے۔ اس کی تاثیر تقدیسی ہے جو پاک کرتی ہے۔ مجھے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ یاد آ رہا ہے۔ میرے ہم خدمت بھائی بابو لال رومن کیتھولک کلیسیا میں خدمت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کلیسیا میں کوئی شخص تھا، اسی نوابہ والا میں ذمہ دار ہے، بابو جی سے سوال کرتا ہے کہ بابو جی سنا ہے کہ لوگ مکاشوہ کو پہلے سیدھا پڑھتے ہیں پھر الٹا پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں نے بھی سنا ہے۔ کہتا ہے جی سنا ہے کہ اس طرح پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ مکاشوہ پڑھنے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے اس کی تاثیر گرم ہے۔ میں بڑا حیران ہوا بابو جی سے کہ کاش میں اس کو سمجھاتا کہ تاثیر گرم نہیں ہے، تاثیر تقدیسی ہے، پاک کرتی ہے۔ تو بابو جی نے سوچا جیسا ذہن، جتنی اس کی عقل ہے اس کے مطابق اسے جواب دے دیا جائے۔ جواب والا کیا تھا کہ بیٹا تو گرمیوں میں نہ پڑھا کر تو سردیوں میں پڑھ لیا کر، تاثیر گرم ہے نا۔ میں کہا بابو جی یہ کوئی بینگن ہے، کہنا نا بینگن نہ کھاؤ گرم ہوتے رہے، اور کئی تو انڈا بھی نہیں کھاتے، کہتے گرم، حالانکہ یوٹیوب پہ آج کل بھرا پڑا ہے کہ گرم نہیں ہے۔ اور میں اکثر بتاتا ہوں انڈا گرم نہیں جنہیں تسی گرم ہو۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، جب ہم انڈے کی تشریح ہی نہیں سمجھیں گے اس کے اندر کیا کیا ہے، اس میں پروٹین ہے، اس میں کیلشیم ہے، جب ہم اس کے بارے میں نہیں جانیں گے اس میں آئرن کتنا ہے، زنک کتنا ہے، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا یہ گرم ہے ٹھنڈا ہے۔ کلام مقدس کی تشریح تفسیر جانیں گے نہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ اس کی تاثیر کیسی ہے۔ یہ نور بخشتی ہے۔ ایک اور بات کہوں، یہ عقل مند بناتی ہے، اس کی تاثیر ہمیں عقل مند بناتی ہے۔ کلام مقدس کی تقدیسی تاثیر ہمیں عقل مند بنا دیتی ہے۔
کلام ہی نے سلیمان نبی کو عقل مند بنا دیا تھا نا. خداوند نے کہا تھا نا کہ میں تجھے حکمت دیتا ہوں. کیا میں اور آپ کبھی حکمت کی خواہش کرتے ہیں؟ اس نے خداوند سے مانگا تھا مجھے حکمت عطا کر تاکہ میں اتنی بڑی قوم کا انصاف کر سکوں. اور خداوند کو خوشی ہوئی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اتنے پلاٹ دے دو اور اتنی فیکٹریاں دے دو، اتنی زمین دے دو. ہم دنیوی لوگ دنیوی باتوں کی خواہش رکھتے ہیں، اور سلیمان نبی نے کچھ نہیں مانگا، حکمت مانگی، اور خداوند نے اسے دنیا جہاں کی دولت بھی اور غلبہ بھی اور حشمت بھی اور عزت بھی اور سرفرازی بھی عطا کر دی. خدا کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کلام ان کے ذہنوں کو بدل ڈالتا ہے، وہ عقل مند بن جاتے ہیں. اور عزیزو، خداوند سادہ دل لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بے شمار دنیوی خواہشات میں الجھے رہتے ہیں. خداوند کہتا ہے چھوڑو ان کو، میرے پیچھے آؤ، میرے پیچھے آؤ، اپنا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال دو، میرے پیچھے آؤ، اپنا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈالو، میں تمہارا ذرا ذرا مطلب پورا کروں گا. ہم گاتے ہیں نا، ایک خوبصورت زبور ہے، بھلا کیا ہے؟ پورا کرے گا او تیرا مطلب ذرا ذرا، دکھاں دے ویلے تیری ہوا سنے دعا. بھی مصیبت میں، دکھ میں ہم اسی سے مانگتے ہیں نا، اور وہی ہمارا مطلب پورا کرتا ہے. سلیمان نبی نے بھی اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیا. کیا خداوند میں اتنی بڑی قوم کا انتظام کیسے کروں گا؟ عزیزو، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں سلیمان نبی جانتا تھا کہ اس قوم کا تو انتظام موسیٰ نبی بھی نہیں کر سکا تھا، بڑا مشکل تھا. موسیٰ نبی بھی تنگ آ جاتا تھا، غصے میں آ جاتا تھا. اور آج کے دور میں بے شمار خادمین بھی تنگ آ جاتے ہیں، کہتے جی کیسے انتظام کریں. کلیسیا میں طرح طرح کے لوگ، طرح طرح کی سوچیں، طرح طرح کی خواہشات. ایک کو خوش کرو دوسرا ناراض، دوسرے کو خوش کرو تیسرا ناراض. عزیزو، حکمت، دانش جو خداوند عطا کرتا ہے، اسی کے وسیلے ہم خاندان کا، کلیسیا کا اور ملک و قوم کا انتظام کر سکتے ہیں. پھر عزیزو، اس سے اگلی آیت ہے 131ویں. ضرور ہے کہ ہم خداوند کے کلام کے پیاسے ہوں. میں خوب منہ کھول کر ہانپتا رہا. میں تیرے کلام کا پیاسا تھا، اس کا مطلب ہے میں خوب منہ کھول کر ہانپتا رہا کیونکہ میں تیرے فرمان کا مشتاق تھا. یہ آیت ہے، میں تیرے فرمان کا، میں تیرے حکموں کا، میں تیرے کلام کا منتظر تھا، سننا چاہتا تھا، منہ کھول کے ہانپ رہا تھا. جس طرح کسی کو پانی کی پیاس ہوتی ہے اس طرح میں ہانپ رہا تھا. یعنی میں تیرے کلام کے لیے شدید پیاسا تھا، بہت پیاسا تھا میں. اور خداوند یسوع مسیح نے، جس نے یہ کلام ہمیں دیا، وہ کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی پیاسا ہو میرے پاس آئے، میں آب حیات ہوں. عزیزو، میں کل بھی جس علاقہ میں تھا، بلکہ 2 دن پہلے میں سانگلا کے پاس ایک گاؤں ہے پنڈوریاں، اور اس کے ساتھ ایک اور گاؤں ہے کوٹلی، وہاں تھا. اور میں بات کر رہا تھا کہ ہم اتنے پیاسے ہیں خداوند کے کلام کے، کبھی کبھار ہمیں کوئی کلام سنانے والا ہی نہیں ملتا. پیاسے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت پیاسے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ گرجا گھروں میں انہیں کلام کی تشریح بتائی جائے، تفسیر کی جائے. اور وہاں کے ایلڈر صاحب نے مجھے ایسا واقعہ بھی سنایا کہ کوئی خادم تھا جو بس پڑھ کے نا، تو اس نے جانے کی کوشش کی، اور ایلڈر صاحب نے کہا جی تشریح کریں، ہمیں سمجھ آئے. ہم تو اردو کے یہ مشکل لفظ سمجھ بھی نہیں پاتے، اور پھر تو یہ تمثیل میں اور اشتہاروں میں لکھے گئے. جو کلام اشتہاروں میں، تماثیل میں لکھا گیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے علم اور تربیت اور خدا سے دی ہوئی حکمت کی ضرورت ہے. میں نے پھر انہیں بھی اپنے ہم خدمت ساتھی کا حوالہ دیا.
وہ بہت جونیئر خادم تھے، اور ایک دفعہ کسی کلیسیا میں نے نہیں کہا، مجھے پتہ تھا وہ گھبراتے تھے کلام سنانے میں، تو وہاں کے ایلڈر صاحب نے کہا جی آپ آج مہمان پادری صاحب ہیں، کلام سنائیں۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ بڑے ہی پیارے، مجھے پیار کرنے والے وفادار پادری صاحب ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، اور ہم انہیں کبھی کبھی یاد دلاتے ہیں۔ انہوں نے مصرف بیٹے کا حوالہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حوالہ پڑھنے میں 15 منٹ لگے، پھر کہنے لگے بھینوں تے بھراؤ میں پنجابی کلام سناواں گا۔ کہندے ایدی سمجھ لگ گئی جی نا مصرف بیٹے دی؟ ساری جماعت نے کہا 20-25 کی جماعت تھی۔ کہندے جی لگ گئی ہے۔ کہندا جڑا مصرف بیٹا سی نا بڑا کتا سی، الو دا پٹھا، بڑا بدتمیز، بے حیا، بغیرت۔ میں کہا شکر انہوں ماں بہن دی گال نہیں سی کڈھی۔ میں نیچے دھیان کر کے ہنستا رہا کہ اے تشریح کرنے مصرف بیٹے دی۔ اور پھر جب میری تھوڑی سی ہنسی نے سنی تو کہتا ہے جی اصل میں استادوں کے سامنے کلام سنانا مشکل ہوتا ہے۔ پھر وہ جو اردو میں پڑھا تھا اس کو پنجابی میں نہ اس کو بے شرم بغیرت کہہ کے نا اس نے، اور پھر جب اس پہ غصہ نکل گیا تو پھر بڑے بھائی کی طرف آیا کہ کیتا انہیں بھی نہیں چنگا۔ یہ تشریح ہے، یہ کیا یہ تفسیر ہے؟ مصرف بیٹے کی مثال اس کلیسیا سے ملتی ہے۔ ہم مصرف بیٹے ہیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، جب ہمیں کلام کی پیاس ہوگی تو ہم تشریح اور تفسیر کی طرف بھی جائیں گے۔ کلام کی پیاس نہیں ہوگی تو ہم بس کہیں گے چھت عبادت کرو۔ ہمیں بے شمار لوگ کہتے ہیں جنازوں پہ، بیاہ شادیوں پہ جب باری آتی ہے نا کلام سنانے کی، کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں پیسہ جی منٹ مارے ہو۔ اور کئی دفعہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے، میں کہا منٹ تو نہیں مار، میں تیرے چپیڑ مار رہی۔ 3 گھنٹے کا میں سفر کر کے آیا ہوا، اتنا پٹرول لا کے آیا ہوا، 3 گھنٹے پھر جانا رات نو واپس ہے۔ روٹی تو اجے کھوائی کوئی نہیں۔ 10 کواراں کٹھیاں کیتیاں نے، وہ لا 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 کرنیاں نے، وہ گیت گانیاں نے جنہاں دے وچ کوئی روحانی مفہوم نہیں گا، تے ڈرم تے وجاؤن دے نے وجے بڑے بڑے ہو رکھے دے نے ساؤنڈ سسٹم۔ بی پی والا بندہ چیکا مار کے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ حال ہے جب کلام کی پیاس ہو تو لوگ کہتے ہیں جی کلام سننے میں زیادہ وقت دیا جائے۔ وہ مقامی کواریں تو گاتی رہیں گی، جس کو بلایا ہے آپ نے 200 میل سے اس کو تو سنو۔ آپ نے کہا تھا جی دعا کر کے ہم نے کنونشن رکھی ہے، دعا کر کے ہم نے واعظ کا پیغام دینے والے کو چنا ہے، دعا میں چنا کہ جی یہ بندہ آ کے کلام سنائے گا۔ اور جب بیچارہ آ ہی جاتا ہے تو کہتے جی بڑی مہربانی کریں، تو مجھے کہتے ہیں بس جی 10-15 منٹ مکاؤ، پھر لوکی ساؤنڈ ہے نے۔ اور پھر میں کہتا جدو میں ساؤنڈ ہے سا ادو نہیں سی پتا، میں بھی تے 2 گھنٹے تنگ سا نا۔ عزیزو، ہم خداوند کے کلام کے لیے جب شدید پیاس رکھیں گے تو خداوند ہمیں برکت دے گا۔ جب ہم کہیں گے، پنجابی چ کہندے نے بس سنت ہی پوری کرنی ہے، گرجے آن دی فرض ہی پورا کرنا ہے، کلام کو نہیں سننا، تو پھر برکت کیسے ملے گی؟ پھر تقدیسی تاثیر نہیں ہوگی۔ میں پھر ذرا غور سے سنیے گا، تقدیسی تاثیر نہیں ہوگی، آپ کو وائبادی ہو جائے گی، آپ ٹھیک نہیں رہیں گے، پھر بیمار ہو جائیں گے۔ میرا مطلب ہے جسمانی طور پر بھی بیمار رہیں گے اور ذہنی طور پر بھی بیمار رہیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، نئے عہد نامہ میں پطرس رسول کا یہ خط ہے، نوزادہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ پیاس کس بات کی ہے؟ خالص روحانی کلام کی۔ کہتے ہیں میں ہانپ رہا ہوں، جس طرح ہرنی ہانپتی ہے جب اسے پانی نہیں ملتا، کہتے ہیں میں ہانپ رہا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے۔ اور اگر پیاس لگی ہے تو خالص کلام دو نا۔ پیاس لگی ہے تو آپ اس کو تالاب کا پانی نہیں دیں گے، کہیں گے یہ بیمار ہو جائے گا۔ پیاس لگی ہے تو آپ کہیں گے اسے صاف پانی دو۔ صاف پانی چاہیے، خالص پانی چاہیے، مراد ہے
خالص کلام. اگر بدعتی کلام سنیں گے نا تو پھر آپ کا ذہن بھی بدعتی ہو جائے گا, سوچ بھی بدعتی ہو جائے گی, اور آپ کا پیٹ بھی خراب ہو جائے گا. یہ کلام جب ہم سنتے ہیں, جب منہ میں ڈالتے ہیں تو ذرا کڑوا لگتا ہے, لیکن بعد میں کیا ہے, اس کی تاثیر شہد کی طرح کی ہو جاتی ہے. کیوں جی ہارون صاحب, کلام شروع میں کڑوا لگتا ہے. کئی بار مجھے لوگ کہہ دیتے ہیں سانو لا کے سنایا سر, اور میں کیا ہے تو مینوں بھی لگتا ہے تانوں کتنے لایا. میں کون سا فرشتہ ہوں, ہم کون سا فرشتے تو ہے نہیں ہے نا, تقدیس کے عمل سے گزرے ہیں. اور ابھی جو میرے بھائی نے بات کی کہ ہم تقدیس کے عمل سے گزر رہے ہیں, اس لیے وہ کلام چاہیے جس کی تاثیر تقدیسی ہو, تاکہ ہم تقدیس کے عمل سے گزریں اور پاک اور صاف بن جائیں. میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند, یہ پولس کہتا ہے. عزیزو, آئیں خداوند کے زندگی بخش کلام پر غور کریں. میں اس پورے حصے کو آج ختم نہیں کر سکوں گا کیونکہ تشریح ذرا لمبی ہے. اب میں پہلی 3 آیات پر اسے ختم کرتا ہوں, اور خداوند نے چاہا تو پھر اگلے سبت ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کو جاری رکھیں گے. آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں, چند لمحات دعا میں گزاریں.